مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور بھارت کی جارحیت کے خلاف پاکستان کی سیاسی قیادت ایک پیج پر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ بھارت کی جارحیت امن کے لیے خطرہ قرار، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جارحیت تصور کی جائے گی، اعلامیہ جاری۔ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کی ازسر نو تشکیل کا فیصلہ۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستانی قوم متحد ہے، وزیر اعظم نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد مسئلہ کشمیر فلیش پوائنٹ بن گیا۔ عالمی برادری مسئلے کے حل میں کردار اور اقوام متحدہ استصواب رائے کا وعدہ پورا کرے۔ پارلیمانی اجلاس سے خطاب میں نواز شریف کا مطالبہ۔ مسئلہ کشمیر پر سیاسی قیادت ایک ہے، قوم کشمیریوں کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ بلاول کا بھارت کو متحد ہو کر کرارا جواب دینے کی ضرورت پر زور۔ Without national unity، اگر پاکستان یونائٹڈ نہیں ہے، اگر ہم سب مل کر ان کا جواب نہیں دیں گے، ہمارا موقف ویک ہوگا۔ بھارت ہی نہیں تمام دنیا کو پیغام دے دیا کہ پاکستانی قوم ایک ہے، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جارحیت تصور ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک پیغام۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سنہری موقع ملا، حکومت قرارداد کے ایکشن پلان اور روڈ میپ کو واضح کرے۔ سراج الحق کا مطالبہ۔ فاروق ستار کہتے ہیں بھارت اگر جارحیت کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ پارلیمانی اجلاس کے بعد وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی بیٹھک کل لگے گی۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کی شرکت کی دعوت۔ مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا اسٹرائک کور منگلا کا دورہ، سرحدی صورتحال، پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بریفنگ۔ بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا، ایک دن میں 3 مرتبہ کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزی۔ کیلر، نیزاپیر اور افتخار آباد سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، 2 اسکولز کو نقصان پہنچا۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ لاہور میں واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب، قبائلی عمائدین کی بھی شرکت، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف مظفر آباد میں احتجاج، قبائلی عمائدین کا فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان۔ لاڑکانہ کے چرچ میں پاک فوج کے شہداء کے لیے دعائیہ تقریب۔ 2 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز نے بیان دیا ہے کہ اس طرح کی بارڈر کے اوپر کوئی حرکت نہیں دیکھی گئی۔ ابھی کل CNN والے ایک رپورٹ چلا رہے تھے، وہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہاں بچے کھیل رہے ہیں، زندگی نارمل چل رہی ہے، لوگ اپنا رہ رہے ہیں، یہاں تو سرجیکل اسٹرائک جیسا گولہ باری جیسی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ بھارت کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مودی سے ثبوت مانگ لیے، کہا غیر ملکی میڈیا بھی پاکستانی موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان کی فنکار برادری بھی بھارتی اقدامات کے خلاف یک زبان، عزت نفس مجروح ہو تو دولت کو ٹھوکر مارنی چاہیے۔ کشمیر کی آزادی تک بھارتی فلموں پر پابندی کا مطالبہ۔ ملک کے اندر کوئی ایسی فلم نمائش پذیر نہیں ہو سکتی جس میں کسی بھی ہندوستانی ایکٹر نے کام کیا ہو۔ گورنمنٹ بھی کرتے بچوں نے نہ کمائے یہاں سے، ہمیشہ ہی کمایا ہے انہوں نے۔ پاکستانی فنکاروں کی حمایت پر سلمان خان اور کرن جوہر کو خراج تحسین۔
پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں بھی پیناما لیکس کی گونج. وزیر اعظم عاشورہ محرم کے بعد اپنی ذات سے احتساب شروع کرانے کے لیے اہم اقدام کر سکتے ہیں. بلاول پر امید معاملہ ملک میں سیاسی تقسیم کا سبب ہے. شاہ محمود قریشی کا اندیشہ. بلاول بھٹو زرداری کپتان کی تحریک کے مداح نکلے. تعریف کے ساتھ شکوہ بھی کر ڈالا. کہتے ہیں عمران خان کی سولو فلائٹ اپوزیشن اتحاد کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. شیخ رشید نے عمران خان کے علاوہ تمام اپوزیشن کو سیاسی گند قرار دے دیا. پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس پاناما معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے بلایا گیا. شیخ رشید حکومت پر برہم. ایم کیو ایم پاکستان کی سیاسی حیثیت مستحکم ہونے لگی. حکومت ایم کیو ایم پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے. وزیر اعظم نے فاروق ستار کو یقین دلا دیا. وزیر اعظم نے گرم جوشی دکھائی. فاروق ستار بھی خوش. پرویز مشرف نے جمہوری نظام کو پاکستان کے لیے ناموزوں قرار دے دیا. موجودہ نظام میں چیک اینڈ بیلنس نہیں. بری حکمرانی کی وجہ سے فوج کو کردار ادا کرنا پڑا. سابق صدر کا امریکی اخبار کو انٹرویو. اظہر ربانی کہتے ہیں ملک میں جمہوریت کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں چل سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک کسی اور نظام سے چلایا جا سکتا ہے تو یہ خام خیالی ہے. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں پرویز مشرف کی کمر اب ٹھیک ہے اور وہ صحت مند ہے. ان کا اصل کام ناچنا ہے, انہیں ناچنے دیا جائے. کراچی میں کونگو وائرس کا ایک اور وار. جنا اسپتال میں متاثرہ خاتون دم توڑ گئی. رواں سال شہر میں موذی وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی. ایم کیو ایم لندن کے محمد انور کے حکم پر سیاسی مخالفین اور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکے کیے. کراچی کی عدالت میں ملزم سعید بھرم کا اعترافی بیان ریکارڈ. کراچی میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث گرفتار. ٹارگٹ کلر مالک بنگالی مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. ملزم کو دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ساتھ لے گئے. مقابلے کے دوران مالک بنگالی گولی لگنے سے ہلاک ہوا. پولیس کا موقف تحقیقات جاری. پشاور میں مہاجرین کے رجسٹریشن پوائنٹ پر عملے اور افغان مہاجرین کے درمیان تلخ کلامی. سیکیورٹی گارڈز کی ہوائی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی. 3 افراد زخمی. یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. شرکا کا حکومت سے عام تعطیل کے اعلان کا مطالبہ. محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر میں مجالس کا آغاز. امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 41,000 کی حد عبور کر گیا.